بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق اور اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت زید بن ثنہ رضی اللہ عنہ کہ اسلام لانے کا قصہ، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت زید بن ثنہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن ثنہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور کے چہرہ میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اس کے جلد غصہ میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ حجروں سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو بظاہر بدو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں قبیلہ کی بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی، لیکن اب وہاں قحط سالی آ گئی اور بارش بالکل نہیں ہو رہی۔ یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نہ نکل جائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اس مال میں سے کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن ثنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کہا، اے محمد، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دے دیتا ہوں، اور اس کے بدلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلہ کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو معین مت کرو۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہیمانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلہ میں آپ کو 80 مثقال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا یہ لے لو، ان کی امداد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا۔ حضرت زید بن ثنہ فرماتے ہیں کہ مقررہ میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا، اور غصہ والے چہرے سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، او محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم، تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے، اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو غصہ کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرف گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر،
مجھے اور اسے کس اور چیز کی ضرورت تھی؟ مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کا کہتے اور اسے ذرا سلیقہ سے مطالبہ کرنے کو کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلہ میں ان کو 20 سا کھجور اور دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دیں اور 20 سا کھجوریں مجھے مزید بھی دیں۔ میں نے کہا یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ اس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلہ میں تم کو مزید کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا اے عمر، کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا، ان کو ایسی باتیں کہیں۔ میں نے کہا اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پا لیا تھا۔ 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اس کے جلد غصہ میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے اس کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا راضی ہوں اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری امت کے بجائے بعض امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھا، بعض امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے، اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ زید پر رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکر بن وائل کے نام گرامی نامہ۔ حضرت مرثد بن ذبیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا۔ ہمیں اپنے قبیلہ میں ایسا کوئی آدمی نہ ملا جو خط پڑھ سکے، چنانچہ قبیلہ بنو ذبی کے ایک آدمی نے وہ خط ہمیں پڑھ کر سنایا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بکر بن وائل کے نام ہے، تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو حزامہ کے نام گرامی نامہ۔ حضرت معبد جذامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رفع بن زید جذامی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خط لکھ کر دیا جس میں یہ مضمون تھا، یہ خط لکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع بن زید کو دیا ہے، میں ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کی قوم اور جو ان میں شمار ہوتے ہیں ان کی طرف بھیج رہا ہوں۔ جو ایمان لائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں داخل ہو جائے گا، جو نہیں لائے گا اسے 2 ماہ کی مہلت ہے۔ جب یہ اپنی قوم کے پاس آئے تو سب نے ان کا کہنا مان لیا۔
جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے صلح حدیبیہ کا قصہ۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور جو ہمارے پیارے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کی قبروں کے اندر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔